نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ بس اسی آیت مبارکہ سے متعلق میں اپنے اکابر سے سیکھی گئیں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ آپ لوگ اللہ رب العزت سے دعا فرما دیں کہ صحیح صحیح باتیں میری زبان سے کہلوا دے اور ہم سبھی کے لیے ان باتوں کو کارآمد اور نفع بخش بنا دے۔ دیکھیں، صحیح مسلم شریف کے اندر ایک حدیث ہے اور اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ مخصوص صحابہ کرام میں سے ہیں، انصاری صحابی ہیں، مدینہ منورہ کے رہنے والے ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا، اذا خطب، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرمایا کرتے، احمرت عیناہ، تو بکثرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھیں سرخ ہو جایا کرتی۔ وعلی صوتہ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک بلند ہو جایا کرتی۔ واشتد غضبہ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جوش و خروش زیادہ ہو جایا کرتا۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوتا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بھی ارشاد فرماتے وہ بات دل کی آواز ہوتی تھی، اور دل کے اندر یہ جذبہ اور یہ درد کار فرما ہوتا کہ کسی طرح میری یہ بات سننے والے کے دل میں اتر جائے، کسی طرح سننے والا میری اس بات کو سمجھ لے اور اس پر عمل کرنا شروع کر دے۔ اسی جذبے کے تحت کبھی کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھیں سرخ ہو جاتی، آپ کی آواز مبارک بلند ہو جاتی اور آپ کا جوش و خروش زیادہ ہو جایا کرتا۔ آگے حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں حتیٰ کأنہ منذر جیش، یہاں تک کہ بسا اوقات ایسا لگتا، ایسا محسوس ہوتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کسی آنے والے لشکر سے ڈرا رہے ہیں کہ لوگوں تمہارے اوپر دشمن کا ایک لشکر حملہ آور ہونے والا ہے، اللہ رب العزت کے لیے اس لشکر سے بچاؤ کا سامان کرو۔ یقول صبحکم ومساکم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا کرتے کہ وہ لشکر تمہارے پاس صبح میں پہنچا یا شام میں پہنچا، یعنی عن قریب آنے والا ہے، بہت جلدی آنے والا ہے، اس کے آنے میں زیادہ دیر نہیں۔ تمہارا کام ہے کہ بس اس لشکر سے بچاؤ کی تیاری کرو۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس لشکر سے مراد ہے قیامت کا دن، اس لشکر سے مراد ہے حساب و کتاب کا دن، اس لشکر سے مراد ہے اللہ رب العزت کے سامنے جواب دہی، اور اللہ رب العزت کے سامنے جواب دہی کے نتیجے میں پھر عذاب جہنم۔
اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ وقت کسی بھی وقت آ سکتا ہے، وہ وقت صبح میں بھی آ سکتا ہے، شام میں بھی آ سکتا ہے۔ اس لیے ایک مومن کا کام ہے اور ایک مومن کی شان ہے کہ بس ڈرتا رہے اور اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے اس کی تیاری کرتا رہے۔ دیکھیں، آپ حضرات نے سنا ہوگا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی مرتبہ صفا پہاڑی پر چڑھ کر اپنی قوم کو دین کی تبلیغ کی، اپنی قوم کو دین کی دعوت دی، اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر جتنے خاندان تھے ان تمام کا نام لے لے کر کے پکارا اور ان سب کو جمع کیا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر چھپا بیٹھا ہے جو تمہارے اوپر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، تو یہ بتاؤ کہ میری اس بات کی تصدیق کرو گے نہیں کرو گے؟ میری اس بات کو سچا جانو گے نہیں جانو گے؟ اس وقت سب نے بیک زبان ہو کر کے کہا، اے محمد، ہم آپ کی بات کی تصدیق کریں گے، ہم آپ کو سچا جانیں گے، اس لیے کہ آپ نے اپنی زندگی کے اندر کبھی کوئی غلط بات نہیں کی، آپ نے اپنی زندگی کے اندر کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ امین اور صادق کی حیثیت سے ہمیشہ مشہور رہے ہیں۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو پھر میں تمہیں اس بات کی خبر دے رہا ہوں کہ آخرت میں اللہ رب العزت کا بہت سخت عذاب جو ہے وہ تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ اگر اس عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو پھر اللہ رب العزت کی وحدانیت کے اوپر ایمان لے آؤ۔ میرے پیارے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات میں آپ نے کثرت سے یہ تصور دیکھا اور پایا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ارشاد فرمایا کرتے کہ لوگوں، میں تمہیں آنے والے دشمن کے ایک لشکر سے ڈرا رہا ہوں جو تمہارے اوپر حملہ آور ہونا چاہتا ہے۔ دیکھیں، ڈرانے کے لیے یہ عنوان اور ڈرانے کے لیے یہ تعبیر اہل عرب کے اندر بہت زیادہ مانوس تھے، کیونکہ عرب کے لوگوں کے درمیان آپس میں ہر وقت جھگڑا رہتا، وہ ہر وقت لڑتے اور جھگڑتے رہتے، کبھی ایک قبیلہ دوسرے کے اوپر حملہ آور ہوتا اور کبھی دوسرا تیسرے کے اوپر حملہ آور ہوتا، اس طرح دن رات یہ سلسلہ چلتا رہتا۔ اور اگر کوئی بندہ انہیں آ کر کے یہ بتا دیتا کہ دشمن کا ایک لشکر چھپا بیٹھا ہے جو تمہارے اوپر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، تو اس بتانے والے کو وہ اپنا بڑا خیر خواہ سمجھتے، اس بتانے والے کو وہ اپنا بڑا ہمدرد سمجھتے۔ اسی بات کو مثال سے سمجھاتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کے پیارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح کوئی بندہ تمہیں دشمن کے لشکر سے خبردار کرتا ہے، اسی طرح میں بھی خبردار کر رہا ہوں کہ آخرت میں اللہ رب العزت کا سخت عذاب تمہارا انتظار کر رہا ہے، اور وہ عذاب جو ہے، وہ وقت جو ہے تمہارے پاس صبح میں بھی آ سکتا ہے اور شام میں بھی آ سکتا ہے۔ اس لیے عقل مندی یہ ہے کہ اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے اس سے بچاؤ کا سامان کر لو۔ اور دیکھیں، اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا، بعثت انا والساعہ کہاتین، کہ میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں جس طرح یہ دو انگلیاں۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، یقرن بین اصبعیہ السبابہ والوسطی، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی کو اس طرح ملا کر کے ارشاد فرمایا
کہ جس طرح ان دونوں انگلیوں کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں ہے، اسی طرح میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں کہ ہم دونوں کے درمیان بھی زیادہ فاصلہ نہیں ہے۔ یعنی قیامت عن قریب آنے والی ہے، بہت جلدی آنے والی ہے۔ بلکہ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام گزرے، وہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام جہاں اپنی قوموں کو قیامت کی علامتیں بتاتے، جہاں اپنی قوموں کو قیامت کی نشانیاں بتاتے، وہیں قیامت کی ایک بہت بڑی علامت اور ایک بہت بڑی نشانی یہ بھی بتایا کرتے کہ اخیر دور کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے۔ اب دیکھیں یہاں پر بعض حضرات کو یہ شبہ اور یہ اشکال ہوتا ہے کہ جی مولانا 1400 سال تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو گزر گئے، ابھی تک تو قیامت نہیں آئی۔ تو بات اصل میں یہ ہے کہ اگر آپ ساری دنیا کی عمر کے لحاظ سے دیکھیں، جب سے یہ دنیا بنی ہے اس وقت کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو پھر میرے عزیز بھائیوں 1000-2000 سال کوئی حیثیت اور کوئی معنی نہیں رکھتے۔ اسی لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں کہ ہمارے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں ہے، یعنی قیامت جو ہے وہ بہت ہی جلدی آنے والی ہے، عن قریب آنے والی ہے۔ اور یاد رکھیں ہر انسان کی جو مجموعی قیامت ہے وہ چاہے کتنی ہی دور ہو، لیکن ہر انسان کی قیامت تو اس کے قریب ہی ہے۔ وہ اس طرح دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا من ماتا، جس بندے کو موت آ گئی، فقد قامت قیامت ہو، یوں سمجھیں اس کی قیامت اسی وقت قائم ہو گئی۔ تو لہٰذا جو قیامت آنے والی ہے چاہے وہ مجموعی ہو اور چاہے انفرادی، میرے پیارے بھائیوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ڈرا رہے ہیں کہ وہ کبھی بھی آ سکتی ہے، وہ وقت کسی بھی وقت آ سکتا ہے۔ ایک مومن کا کام ہے اور ایک سمجھدار انسان کا کام ہے کہ اس وقت کے آنے سے پہلے اس وقت کی تیاری کر لے، عذاب قبر سے پہلے اپنے آپ کو عذاب قبر سے محفوظ کر لے، اور جو میدان محشر کے انجامات ہیں ان کے آنے سے پہلے انسان اپنے آپ کو ہر طرح کے عذاب سے، جیسے جہنم کا عذاب ہے، ان تمام عذابوں سے محفوظ کر لے۔ اللہ رب العزت ہر مومن کو قبر کے عذاب سے بھی محفوظ فرما لے اور جہنم کے عذاب سے بھی محفوظ فرما لے۔ اس کے بعد دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، کہ اس روئے زمین کے اوپر سب سے بہترین کلام، اس روئے زمین کے اوپر سب سے اچھا کلام وہ اللہ رب العزت کی کتاب ہے، یعنی قرآن کریم۔ اس سے بڑھ کر، اس سے اعلیٰ، اس سے زیادہ افضل اور اس سے زیادہ بہتر کوئی اور کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ اور فرمایا وَخَيْرَ الْهَدِيِ هَدِيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ زندگی گزارنے کے جتنے طریقے ہیں اور جتنے طرز زندگی ہیں ان میں سب سے بہتر طرز زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز زندگی۔ آپ دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں یہ بات خود ارشاد فرماتے، دنیا کا کوئی آدمی اپنے بارے میں یہ نہیں کہتا کہ میرا طریقہ سب سے اعلیٰ ہے اور میں سب سے اچھا ہوں، لیکن یاد رکھیں اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہی اس لیے تھا کہ آپ کی زندگی دوسروں کے لیے مثال بنے، آپ کی زندگی دوسروں کے لیے نمونہ بنے کہ زندگی گزارنی ہے تو اس طرح گزارو، اگر کوئی طریقہ زندگی اختیار کرنا ہے تو یہ طریقہ زندگی اختیار کرو۔
اس لیے کہتا ہوں کہ ہمارے لیے بہتر طریقے وہ ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑے ہیں، کھانے میں، پینے میں، اسی طرح چلنے میں، پھرنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے میں، اللہ رب العزت کے ساتھ تعلقات کے قائم کرنے میں جو طریقہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، میرے پیارے بھائیوں، اس سے بہتر کوئی اور طریقہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور توجہ سے سننے والی بات ہے، آپ نے فرمایا وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، کہ اس روئے زمین کے اوپر سب سے بدترین کام، اس روئے زمین کے اوپر سب سے برے کام وہ ہیں جو دین کے اندر نئی نئی باتیں ایجاد کر لی گئی، جو دین کے اندر نئے نئے کام ایجاد کر لیے گئے۔ آپ اندازہ لگائیں، حدیث شریف کے اندر بدترین کا لفظ استعمال فرمایا، اس لیے کہ یاد رکھیں بدعت جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جو ایک لحاظ سے ظاہری گناہوں سے بھی زیادہ بدتر ہے، اس لیے کہ ظاہری فسق و فجور اور ظاہری گناہ تو وہ ہیں جس شخص کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا وہ ان گناہوں کو برا سمجھے گا۔ مثال کے طور پر دیکھیں، ایک بندہ گناہ کے اندر مبتلا، مان لیجیے ایک مسلمان جو ہے شراب پیتا ہے، چوری کرتا ہے، اسی طرح غیبت کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، بدکاری کرتا ہے۔ اگر آپ اس سے پیار سے پوچھیں کہ بھائی یہ کام تمہاری نظر میں ہے کیسے، تو وہ مسلمان سیدھا آپ سے یہ کہے گا کہ جی بھائی یہ کام حقیقت میں ہے تو بہت برے، لیکن کیا کروں، مجھے عادت لگ گئی، میں ان کاموں کے اندر مبتلا ہو گیا۔ اور جب ان برائیوں کا کرنے والا ان کو برا سمجھے گا تو لازمی بات ہے اللہ رب العزت کبھی نہ کبھی اسے توبہ کی توفیق بھی دے دیں گے۔ لیکن دیکھیں، بدعت یعنی جو چیز دین کے اندر نئی ایجاد کر لی گئی، اس کی خاصیت یہ ہے کہ وہ حقیقت میں تو گناہ ہی ہوتی ہے، لیکن اس کا کرنے والا اس کو گناہ نہیں سمجھتا۔ وہ تو یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت ہی اچھا کام کر رہا ہوں، میں تو ثواب کا کام کر رہا ہوں۔ اگر کوئی بندہ اسے سمجھائے کہ بھائی یہ کام برا ہے، یہ کام اچھا نہیں، تو وہ اس سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اس سے بحث کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اس سے مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور کہتا ہے کہ بتا اس کے اندر کیا خرابی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب ایک بندہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا، ایک بندہ برائی کو برائی ہی نہیں سمجھتا، تو لازمی بات ہے اس کے نتیجے میں وہ اس برائی کے اندر اور بھی زیادہ پکا ہو جاتا، اور بھی زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے، جسے ہم اپنی زبان کے اندر کہتے ہیں کہ ڈھیٹ ہو جاتا۔ اور جب ڈھیٹ ہو جاتا ہے تو پھر میرے پیارے بھائیو اسے توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی۔ اسی لیے کہا گیا کہ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے، اور جو بندہ بدعت کے اندر مبتلا ہے لازمی بات ہے وہ گمراہی کے اندر مبتلا ہے۔ یہ کچھ بات میں نے آج آپ کے سامنے رکھی، آنے والے ہفتے آپ سے درخواست ہے کہ تھوڑا پہلے آئیں، وقت لے کر کے آئیں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس مضمون کو میں مزید تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا فرما دیں کہ جو باتیں کہہ دی گئیں اللہ رب العزت ہم سبھی کو سمجھ کی بھی دولت سے مالا مال فرما دے اور عمل کی بھی دولت سے مالا مال فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔